سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 صفحہ نمبر 285۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، کہا جادوگروں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا خواہ ان تلقیا، تو ڈالے گا، و اما اور یا خواہ ان نکون ہم ہوں، اولا پہلے، من القا جو ڈالنے والے، پھینکنے والے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بل القو بلکہ تم ڈالو، فَإِذَا پھر جب، حبالہم ان کی رسیاں، حبل کی جمع حبال، حبالہم جیسے پیچھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، حبالہم ان کی رسیاں، وَعَصِيُّهُمْ اور ان کے عصا یعنی لاٹھیاں، یخیل خیال کرنے لگے، الیہ اس سے، من سحرہم ان کے جادو سے، انہا کہ بے شک وہ، تسعی دوڑ رہی ہیں یعنی سانپ بن گئی ہیں۔ فاوجس پس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، فی نفسہ اپنے نفس میں، خیفہ ڈر، پس محسوس کیا فی نفسہ اپنے نفس میں، خیفۃ موسیٰ علیہ السلام نے ڈر۔ قلنا ہم نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، انکا بے شک آپ، انت الاعلیٰ آپ ہی غالب ہوں گے، والکی اور ڈال دیجئے، ما فی یمینی کا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف نکل جائیں گی، ما صنعوا جو انہوں نے ڈالا، انما بے شک، صنعوا جو انہوں نے کیا، صنعوا ہوتا ہے کرنا کسی کام کا، صنع، انما در حقیقت یا سوائے اس کے، صنعوا جو انہوں نے کیا، قید ساحر جادو کا داؤ تھا، جادو کا وہ داؤ تھا، ولا یفلح اور نہیں کامیاب ہوں گے، الساحر جادوگر، حیث اتی جہاں سے بھی وہ آئیں، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ پس ڈال دیے گئے، السَّحَرَةُ جادوگر، سجداً سجدے میں، قالوا کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، بربی ساتھ رب کے، ہارون و موسیٰ ہارون اور موسیٰ کے۔ قالا کہنے لگا فرعون، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو، لہو اس پر، قبل اس سے پہلے کہ، ان آذن لکم کہ میں اجازت دیتا تم کو، انہو بے شک وہ، لکبیرکم وہ تمہارا بڑا ہے، یعنی موسیٰ تمہارا بڑا ہے، سردار ہے، الذی وہ جو جس نے، علمکم سکھائے تم کو، السحر جادو، فلا اقطعن پس ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف سے ایک دوسرے کے الٹ، ولا اسلبنکم اور ضرور میں تم کو پھانسی دوں گا، فی جذوع النخل کھجور کے تنے کے ساتھ، ولا تعلمن اور تم ضرور جان لو گے، اینا ہم میں سے کون ہے، اشد زیادہ سخت، عذاب دینے میں، وابقا اور باقی رہنے میں، صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، مکی صورت ہے، مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، مسلمانوں کے حوصلے کبھی کبھی پست ہو جاتے تھے اور وہ پریشان ہو جا کرتے تھے، ہم اگر حق پر ہیں، سچے دین پر ہیں، قرآن سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، ہم سیدھی راہ پر ہیں، پھر ہم اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا،
ان کو نیست و نبوت کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ ایسے سوچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، کہ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اور لیکن آخر میں وہی لوگ غالب آئے جو اللہ والے تھے۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب میدان سج گیا، جیسے انہوں نے پیچھے پڑا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت مقرر کیا کہاں پر مقابلہ ہوگا، وہ اب مقابلے کا وقت آ گیا۔ اب وہ میدان سجا، لوگ اکٹھے ہوئے، جادوگر اکٹھے ہو گئے، جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو وہ کہنے لگے، جو جادوگر تھے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، کہ پہلے تو اپنے داؤ آزمائے گا یا ہم پہلے اپنے داؤ آزمائیں؟ تو پھینکے گا یا ہم پھینکے؟ وہ انہوں نے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال بل القوا، بلکہ تم ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ جب ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی، اپنی لاٹھیاں پھینکی، تو وہ انہوں نے کیا کہ جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں کے اوپر۔ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رسیاں سانپ ہیں، بڑے بڑے اسدے بن کے سانپ بن کے وہ دوڑنے لگے سانپ، اور وہ اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھی، اور لوگ بھی ڈر گئے، اتنی رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئی۔ اس چیز سے کچھ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ہر آیت ایک لفظ یا ایک جملہ ایک سبق دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم پہلے پھینکو، تم پہلے، یعنی ان کو دعوت دی تم پہلے یہ کام کرو، بعد میں کروں گا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں، کبھی جھگڑا یا کبھی کسی محفل میں جانا ہو، اور کبھی اپنی بات کرنی ہو، کبھی تم دونوں کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہو تم دونوں کا، اور وہ کہیں جی تم پہلی بات کرو گے، تم پہلے بات کرو گے۔ ایک جگہ ایسا ہی مسئلہ ہوا تو میں بات کرنے لگا، بات کی، بات دوسرے بات کہتی ہوئے بڑا آدمی کہنے لگا بیٹا ایسا نہیں کرتے ہوتے، پہلے دوسرے کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، بعد میں خود بات کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ بات کر لے گا نا اس کی بات میں سے بات نکلے گی، اور پھر تم اس کی بات کا جواب دے لو گے۔ جب تم نے پہلے بات کر دی تو اب وہ تم پر غالب آ جائے گا، تمہاری کمزوری، تمہاری بات میں وہ کوئی نہ نکتہ نکال لے گا، اور وہ تمہیں وہ جھوٹا ثابت کر دے گا۔ یعنی یہ سبق دیا جا رہا ہے ایک دنیاوی معاملات کے اندر، جب کبھی ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوں زندگی کے اندر تو دوسرے کو پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ جب بات کر لے گا پھر اپنی بات کرو، اس کی بات بھی سمجھو، اپنی بات کرو، اور تم اس کی بات پر غالب آ جاؤ گے۔ اور اسی کا واقعہ آتا ہے جب حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین جب ختم ہو گئی، اور ختم کیسے ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ تلواروں کے اوپر قرآن پاک لٹکا دیے کہ ہم اس قرآن کا فیصلہ کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ دونوں طرف سے فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ مقرر کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہوگا۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص کو مقرر کیا گیا۔ جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے کہا جی 3 ماہ کی مہلت لی، 3 ماہ تک ہم دونوں فیصلہ کریں گے، سوچیں گے، مشاورت کریں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، ان دونوں کے حق میں کیسے کرنا ہے۔ لڑائی بڑی تھی، امیر معاویہ کہتے ہیں میں خلیفہ، حضرت علی کہتے ہیں میں خلیفہ، اور مسلمان آپس میں لڑ کے کتنے شہید ہو گئے، اور ایک ظلم کا اور ستموں کا ظلم سے بازار گرم تھا، نہ حد مسلمان قتل ہو رہے تھے، آپس کے اندر لڑ رہے تھے، اور صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، اور کہا 3 مہینے کی مہلت لی گئی۔ وہ حضرت علی واپس چلے گئے، امیر معاویہ دمشق چلے گئے، حضرت علی کوفہ کی طرف واپس آ گئے، تو 3 ماہ کی مہلت لی گئی۔ اب ان دونوں نے مشاورت کی، سب صحابہ کرام سے ملے، عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری ملاقاتیں کی۔ 3 ماہ بعد دونوں اکٹھے ہوئے، اور لوگ بھی اکٹھے ہوئے، 100 آدمی ادھر سے آئے، 100 آدمی ادھر سے آئے، فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو دونوں نے فیصلہ کیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کو مذول کر دیتے ہیں، حضرت علی کو بھی اور امیر معاویہ کو، دونوں کو مذول کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد جو ہمارے لوگ مسلمان آپس میں مل بیٹھ کے جس کو خلیفہ بنائیں گے اس کی ہم اطاعت کر لیں گے، وہ ہمارا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، دونوں کا آپس میں بات طے ہو گئی، ابو موسیٰ اشعری کی اور عمر بن عاص کی۔ صرف دونوں کو پتا تھا کیونکہ دونوں مقرر کیے گئے تھے۔
لوگ کٹھے ہوئے 100 یا غالباً کسی نے کہا 300 آدمی دونوں طرف سے کٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر. اب جب وہ کٹھے ہو گئے تو عمرو بن عاص نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو بازو پہ کرایا, اب تم اسٹیج پہ جاؤ اور جا کر جو ہمارے درمیان طے اس کا تم اعلان کر دو. ابو موسیٰ اشعری اٹھے, اسٹیج پر گئے اور جا کر کہا جی ہم نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو دونوں کو مذول کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ فیصلہ کریں گے, جس کو امیر بنائیں گے, ہم اس کی اطاعت کریں گے. اور یہ کیا کر یہ ہمارا فیصلہ ہے, متفقہ فیصلہ ہے کہ دونوں کو مذول کرتے ہیں. اور وہ واپس آ کر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد عمر بن عاص اٹھ رہا, وہ بھی فیصلہ دونوں کے درمیان ہونا تھا. عمر بن عاص اٹھے اور جا کر اسٹیج پر چلے گئے اور جا کر کہنے لگے جی لوگوں آپ نے سن لیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کو اور امیر معاویہ کو دونوں کو مذول کر دیا ہے. یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنا جو خلیفہ ہے حضرت علی اس کو مذول کر دیا ہے, حضرت علی کو اس کے بندے نے مذول کر دیا ہے. لیکن میں امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں, حضرت علی کو میں مذول کرتا ہوں اور امیر معاویہ خلیفہ مقرر کرتا ہوں. بڑی لیدے ہوئی, جھگڑا پڑ گیا اور عمرو بن عاص کو بڑا لوگوں نے برا بلا کہا, وہ اپنا بات ختم ہو گئی. اور ابو موسیٰ اشعری کہا کرتے تھے آخر عمر تک جب تک زندہ رہے کہ عمرو بن عاص نے میرے ساتھ دغا کیا, میرے ساتھ اس نے وعدہ کچھ کیا لیکن بات اس نے میرے ساتھ کچھ کی. حالانکہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں عمرو بن عاص, فاتح مصر ہیں, تو بڑے عظیم الشان صاحب, لیکن ہوا معاملہ ایسا. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پیسے پاڑے ہیں کہ جس نے پہلے بات کر دی وہ نیچے ہو گیا, جس نے بعد میں بات کی اس کی بات کو مانے گی. اور پھر وہ اب دیکھا اس کے بعد کیا مسئلہ بنا, پھر دوبارہ پھر مسلم آپس لڑتے ہی رہے, وہی بات کی جا رہی ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا. حالانکہ نبی تھے, رسول تھے, سارا کچھ تھا, تو لیکن اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی طرف جاؤ, آپ اللہ بھیجنے والا ہے, لیکن اس کے باوجود خوف محسوس کیا. اس لیے کہ آپ بشر تھے, انسان تھے, اور شادی بھی کی, بچے بھی ہیں, ساری زندگی کے معاملات کی ہیں. ایک بشری تقاضا تھا انسان کا کہ انسان ڈر گیا جب دیکھا کہ سانپ آئے ہیں, باغے ہیں, تو دل میں خوف محسوس کیا. موسیٰ علیہ السلام نے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مت ڈر, تو ہی غالب آئے گا. اللہ نے فوراً اپنے نبی کو تسلی دی, حوصلہ دیا. اس کا مطلب ہے جو اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا, ہر زندگی کا ہر لمحے کے اندر اس کی مدد کرتا ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ, اور جو انہوں نے جو فرمایا اللہ فرماتے تیرے ہاتھ میں جو عصا اس کو ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا تو کیا وہ ایک اسدحہ بن گیا, اور اس اسدحے نے وہ جتنے تھے نا اس نے رسیاں پھینکی تھی ان سب کو اس نے نگل لیا, کھا لیا. اور وہ جو اس نے فرمایا بے شک جو جادوگروں نے جادو کیا تھا وہ داؤ تھا جادو کا لوگوں کی آنکھوں کے اوپر. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا, جادو کبھی فلاح پا سکتا, جادو کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. لیکن آج کے دور کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں, گھروں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر جادو, جس نے جادو کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اور جگہ جگہ اڈے کھلے ہیں جادو کے لیے. بھی رشتہ نہیں ہوتا ہم سے کرا لو, باہر جانا ہم سے کرا لو, کسی کو 9 ساس کا مغرا ہم سے کرا لو. یعنی ایسے ہی وہ لوگوں کو پیسے بٹورتے ہیں اور لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ہر گھر کی کہانی بن گئی ہے. نو کہتی ہے ساس نے کرا دیا, ساس کہتی ہے نو نے کروا دیا, ایسے لڑائی جھگڑے پڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جادو کرنے والا کبھی تھوڑا بہت اثر کرے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے جو تقدیر ہے جو لکھ دی اس کو وہ ٹال کے رکھ دے, ختم, یہ نہیں ہو سکتا. اثر کرے گا تھوڑا بہت, اس کے تھوڑا بہت معاملہ نظر آئے گا, لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا. جیسے آپ نے بتایا جادوگر کو قتل کر دو جہاں کو ملتا ہے, منع کہ جادو سیکھنا, سب پیچھے پہلے سے پڑھا نا, اللہ نے منع کہ جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے, منع کہ اسلام کے اندر, اور جادوگر کو قتل کرنے کا, جو جادوگر اس کو قتل کر دو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. اب یہ جو مقابلہ تھا نا وہ لوگوں کا مقابلہ تھا, لیکن جادوگر تھے, جادوگر وہ ایک جادو کو جانتے تھے. ان کے لیے ان کے پاس ایک لمٹ تھی کہ جادو کہاں تک چلتا ہے, کہاں تک آتا ہے, اس لمٹ سے آگے داؤ نہیں چل سکتا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے صاف پھینکا انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا جادو, یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ جھوٹ ہے, یہ ہمارا کام جھوٹ ہے, فریب تھا. جب انہوں نے وہ اللہ کے نبی کا وہ عصا کو دیکھا کہ وہ سام بنا, صحیح بنا,
اور انہوں نے کہا نہیں یہ سچا نبی ہے، جو کہتا سچ کہتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً سجدے کے اندر گر گئے، کہہ کے قالوا آمنا، کہنے لگے ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا جو موسیٰ کہتا ہے، ہم نے مان لیا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم۔ اچھا یہ اتنا پڑھ لیتے ہیں، ایک واقعہ اور ہوا تھا اس سے پہلے، یہ بھی میدان سجا، ایک میدان سجا تھا اللہ کے نبی سے دور سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ ایک لڑکا تھا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، راہب کے پاس جاتا تھا، درمیان میں جادوگر آتا تھا، دونوں سے علم سیکھتا تھا۔ ایک دفعہ رستے کے اندر وہ ایک اژدہا بیٹھ گیا، اس نے کہا آج میں آزماتا ہوں جس کا دین سچا ہے۔ اس نے کہا میں جو راہب ہے جس کا میں دین سیکھتا ہوں، اگر وہ سچا ہے اس کو میں یہ پتھر مارتا ہوں، یہ درمیان میں جو جانور بیٹھے ہٹ جائے گا۔ اس نے راہب کا نام لے کر پتھر مارا اور وہ جانور پیچھے ہٹ گیا، سائڈ میں ہو گیا، اس نے راہب سچا ہے۔ تو اس کے وہ واپس چلا آیا، اب وہ اس کا نام مشہور ہو گئی، بڑا پہنچا ہوا بزرگ بندہ ہے، بچہ ہے، لوگ اس کے پاس آنے لگ پڑے۔ وہ جس کو حال لگاتا صحت دے دیتا، آنکھیں، اندھا پن، کوڑا، جو بھی انسان کو دکھ ہوتا وہ جس کو لگتا صحیح ہو جاتا۔ بادشاہ تک خبر پہنچے گی یہ لڑکا ایسا آ گیا، اس نے بلا لیا، اس نے کہا میں تیرا رب، میں تجھے سارا کچھ دیتا ہوں، نہیں تو نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کو واقعہ بتا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی، اس نے کہا نہیں تیرے علاوہ اللہ ہے جو جس نے مجھے علم سکھایا ہے۔ اس نے کہا اس کو لے جاؤ، وہ لے جا کر اس کو پہاڑ سے پھینک دو۔ وہ لے کر گئے، پہاڑ کے اوپر لے کر چڑھے، پہاڑ ہلا، وہ گر گئے، بچہ بھی بادشاہ کے پاس آ گیا، کہا اس کو دریا میں بہا، دریا میں لے کر گئے، وہ دریا میں کشتی الٹی، وہ بچہ بچ گیا، وہ جو لے کے جانے والے تھے وہ سارے مر گئے۔ وہ کہنے لگا اس بادشاہ سے تم مجھے نہیں مار سکتے، صرف ایک طرح مار سکتے ہو، تم ایسا کرو پورے اپنی قوم کو اکٹھا کرو اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کہ مجھے تیر مارو پھر میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا چلو یہ کرتا ہے ایسے مرتا ہے، ایسے مار دیتا ہوں اور جان تو چھوٹ جائے گی اس سے۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے مجمع اکٹھا کیا اور کہا میں اس لڑکے کے رب کا نام تیر مارتا ہوں۔ جب اس نے تیر مارا تو وہ لڑکا اس تیر لگا اور ویسے ہی وہ شہید ہو گیا اور پوری جو قوم تھی مسلمان ہو گئی۔ اور پھر اس نے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، یہ بخاری شریف حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی، میں نے سنائی تھی۔ اور پھر اس نے بڑے بڑے کڑائے لگائے، لوگوں کو ایسے وسل کیا۔ اور یہ بچہ جس کو تیر لگا تھا، جو ایسے ہی گرا تھا عمر فاروق کے دور کے اندر، اس کا وہ جسد مبارک ویسے ہی ایک جگہ سے نکلا، انہوں نے اس کو جب زمین کھودی ان کا جسم نکلا، وہ ویسے ہی تھا، ایسے ہاتھ لگا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اس کو جسم کو اٹھایا اور راتوں رات مفسرین نے لکھا کسی دور جگہ پر جا کر دفنا دیا تاکہ لوگ کہیں دوبارہ اس کی پوجا، اس کی عبادت یا قبر کی عبادت شروع کر دیں۔ یعنی یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی نے سنایا اپنے صحابہ کرام کو۔ پہلے بھی میدان سجا تھا، اس سے پہلے بھی، تب بھی وہ اللہ والا غالب آیا تھا۔ یہ میدان سجا ہے، اس میں اللہ والا غالب آیا۔ اور یہ جو ہمارا میدان لگا ہوا ہے ابو جہل کے ساتھ، اس میں بھی ہم غالب آئیں گے۔ صحابہ کرام کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی اور صحابہ کرام غالب ہی رہے، غالب ہی آگے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا جادوگر کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اما آیا کہ ان تلقیا آپ ڈالیں گے و اما اور یا ان نکونا ہم ہوں گے اول من القا پہلے جو ڈالے۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بل القو بلکہ تم ڈالو فَإِذَا پس اس وقت حبالہم ان کی رسیاں وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں یخیل الیہ خیال کیا گیا الیہ اس کی طرف من سحرہم ان کے جادو کے زور سے انہا تسعى گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں فأوجس محسوس کیا فی نفسی اپنے آپ میں خیفۃ موسیٰ علیہ السلام نے خوف قلنا
قلنا ہم نے کہا ہم نے کہا لا تخف لا تخف اب نہ ڈریے اب نہ ڈریے انک انت الاعلی انک انت الاعلی یقیناً آپ ہی غالب ہوں گے یقیناً آپ ہی غالب ہوں گے وَأَلْقِ والکی اور ڈال دیجئے اور ڈال دیجئے ما فی یمینک ما فی یمینک جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے تلقف تلقف وہ نگل لے گا وہ نگل لے گا ما صنعوا ما صنعوا جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے انما انما یقیناً یقیناً صنعوا صنعوا انہوں نے دکھایا ہے انہوں نے دکھایا ہے یا انہوں نے بنایا ہے یا انہوں نے بنایا ہے قید ساحر قید الساحر یہ جادوگر کے کرتب ہیں جادوگر کے کرتب ہیں ولا یفلح الساحر ولا یفلح الساحر اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر حیث اتا حیث اتا جہاں سے بھی وہ آئے جہاں سے بھی وہ آئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ پس گر پڑے جادوگر پس گر پڑے جادوگر سجدہ 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 کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے قالوا وہ کہنے لگے آمنا آمنا ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے برب ہارون و موسیٰ برب ہارون و موسیٰ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہارون و موسیٰ علیہ السلام کے رب